الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، معراج کے واقعے کے اوپر گزشتہ جمعے کو کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی۔ کچھ باتوں کا تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے رکھا تھا، جن میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ معراج بیداری کی حالت میں ہوئی، خواب کی حالت میں نہیں ہوئی۔ معراج بیداری کی حالت میں ہوئی، خواب کی حالت میں نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ خواب میں جنت اور جہنم کے حالات کو دیکھا، لیکن جو واقعہ معراج ہے جس کا تذکرہ سورہ اسراء کے شروع میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ 15ویں سپارے کے شروع میں ہے، وہ معراج کا واقعہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے معراج ہوئی، صرف روحانی معراج نہیں ہوئی۔ اور اس کے اوپر مختلف دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تھے، اور پھر کفار و مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو ماننے میں جو رکاوٹ تھی وہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے جیتی جاگتی آنکھوں سے معراج کی، جسمانی معراج کی۔ اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو کسی کو کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا کہ خواب میں جو انسان جو چاہے دیکھ سکتا، کچھ بھی دیکھ لے انسان، خواب میں ممکن ہے۔ تو خواب میں اگر جنت دوزخ دیکھ لیتے آپ علیہ السلام اور وہ بتاتے تو کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوتا، لیکن اشکال اس بات پہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکے کی وادیوں سے اٹھ کر یروشلم بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے، جنت دوزخ کے حالات دیکھے، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے ملاقات کی، اللہ کے حضور حاضری ہوئی، نمازوں کا تحفہ ملا، پھر واپسی ہوئی۔ یہ سارا ایک لمحے کے اندر ہو گیا۔ اس پہ اشکال تھا، اس کی وجہ سے کفار مانتے نہیں تھے۔ تو معراج جسمانی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں میں اس بات کو بتایا تو لوگوں کو بڑا اچنبھا ہوا، بڑی حیرت ہوئی اس پہ۔ تو ابو جہل ملعون کہنے لگا کہ میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، آپ یہ حالات ان کے سامنے بتائیں گے؟ ان کے سامنے ہی بتائیں گے، میں سب کو جمع کر لیں۔ اس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا۔ تو آپ علیہ السلام تو داعی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہاں جمع کر لو۔ جب جمع کر لیا تو قریش کے وہ بوڑھے اور وہ پرانے لوگ جو بیت المقدس ہو کے آئے تھے، اپنی زندگی کے کسی حصے میں بیت المقدس جا کے ہو کے آئے تھے، آپ علیہ السلام معراج کے علاوہ کبھی نہیں گئے بیت المقدس۔ تو یہ قریش کے بوڑھے لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ تم نے کبھی ایلیا کا بیت المقدس کا سفر نہیں کیا، اب ہم تم سے وہاں کی نشانیاں پوچھیں گے، تم ہمیں بتاؤ کہ وہاں پہ کیا کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں کھڑا ہوا تھا، میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پیچھے بیت اللہ تھا، تو اللہ نے بیت اللہ کی دیوار میرے لیے روشن کر دی۔
بیت اللہ کی دیوار میرے لیے روشن کر دی، اور مجھ سے وہ پوچھتے تھے کہ دروازے کے دائیں طرف کیا ہے، تو وہ چیز آ جاتی تھی، میں بتاتا تھا کہ دروازے کے دائیں طرف یہ، اور بائیں طرف کیا ہے، اور سامنے رخ پہ کیا ہے، اور پیچھے کیا ہے، اور فلاں جگہ پہ کون سی چیز واقع ہے، فلاں جگہ پہ کون سی چیز واقع ہے. یہ ساری باتیں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے رہے، اللہ رب العزت رہنمائی فرماتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاتے رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے واقعے میں جسمانی طور پہ تشریف لے گئے. آگے ہمارے زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ ہمارے زمانے میں جو غیر مسلم ہیں وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، ان کا تو کام اسلام پہ اعتراض کرنا ہے. جو مسلمان ہیں وہ بھی مادہ پرست ہیں، وہ بھی ظاہر کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، آنکھوں دیکھی بات کو مانتے ہیں، اور جو چیز عقل میں نہ آئے اس کو نہیں مانتے. تو معراج کے واقعے پر اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کے واقعے پر بہت اعتراضات کرتے ہیں لوگ. معراج کے واقعے پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ زمین کی جو کشش ہے، اس کشش سے نکلنا ہمارے اس زمانے میں ممکن ہوا، اور اس زمانے میں انسان جو ہے وہ چاند پہ ہو کے آیا. لیکن اس زمانے میں کوئی ایسی چیزیں موجود نہیں تھیں کہ زمین کی گرفت سے انسان اٹھ سکے، نکل سکے. ایک محتاط اندازے کے مطابق زمین کی کشش سے نکلنے کے لیے 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے راکٹ جب اوپر اٹھے گا تو وہ زمین کی کشش سے نکل جائے گا. اس سے کم ہوگا تو زمین اسے کھینچ لے گی واپس. آپ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ آپ ہوا میں اچھالیے تو واپس زمین پہ گرتی ہے، زمین اسے کھینچ لیتی ہے. دوسرا اعتراض جو یہ وارد ہوتا ہے اس کے اوپر کہ جب انسان زمین سے نکلے گا تو زمین انسان کے رہنے کے لیے سازگار ماحول ہے، یہاں آکسیجن ہے، یہاں ہوائیں ہیں، یہاں ساری گیسز جو انسان کی سانس لینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. تو زمین سے باہر جا کے انسان زندہ کیسے رہ سکتا بغیر انتظامات کے، اور انتظامات اس دور میں تو نہیں تھے. تیسرا اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ خلا میں سورج کی روشنی جن جگہوں پر براہ راست پڑتی ہے وہاں کا ٹمپریچر 400 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہوتا ہے. زمین کے ارد گرد جن جگہوں پہ سورج کی روشنی براہ راست پڑتی ہے وہاں کا ٹمپریچر 400 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے. زمین کے ارد گرد جو غلاف ہے وہ اس ٹمپریچر کو جذب کر کے اور تھوڑی سی گرمی اور تپش زمین تک پہنچنے دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں زندگی ممکن ہے. تو جب انسان زمین سے نکلے گا تو وہ سورج کی روشنی میں آ کے براہ راست جھلس کے ختم ہو جائے گا. اور جن جگہوں پہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی وہاں -200 ڈگری سے زیادہ ٹھنڈک ہے، -200 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹھنڈک ہے جن جگہوں پہ سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی ہے. اب چونکہ دن بھر ہماری زمین کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور زمین میں سورج کی تپش جذب ہوتی ہے، تو رات کے وقت جب سورج کی روشنی نہیں ہوتی تو یہ تپش باہر آتی ہے اور اس ٹھنڈک کے ساتھ مل کے زمین کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے. تو انسان جب زمین سے باہر نکلے گا یا تو اس کو انتہائی حرارت کا سامنا ہوگا یا انتہائی ٹھنڈک کا سامنا ہوگا، تو بچنے کا وہاں بھی سامان نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے قدم زمین پہ جو پڑتے ہیں، ہمارا وزن، ہمارا وجود، یہ سب مرہون منت ہے کشش کے. اور جب ہم زمین سے باہر نکل جاتے ہیں تو کشش کے ختم ہو جانے کی وجہ سے بے وزن ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے جب معراج پہ تشریف لے گئے تو یہ چاروں رکاوٹیں ان کے سامنے تھیں. ایک زمین کی کشش کی گرفت سے نکلنا، دوسرا انتہائی گرمی، تیسرا انتہائی سردی، اور چوتھے بے وزنی کی کیفیت.
اور پانچواں اعتراض معراج کے واقعے کے اوپر یہ ہوتا ہے، وہ ہے وقت۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لے گئے معراج میں، تو جتنا بھی عرصہ لگا، آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو بستر گرم تھا، پانی کی نالی چل رہی تھی، کنڈی ہل رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ مادہ پرستوں کی جانب سے جو ہے یہ 5 اعتراضات معراج کے واقعے کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کی قدرت بے مثال ہے۔ یہ عوامل، ہم جو سائنسی چیزیں بناتے ہیں، جو مشینیں بناتے ہیں، جو جہاز بنا رہے ہیں، جو راکٹ بنا رہے ہیں، جو اسپیس سوٹ بنا رہے ہیں، جو آکسیجن کو ہم جمع کر، یہ ہم بنا کچھ نہیں رہے ہیں، ہم جوڑ رہے ہیں۔ ہم بناتے کچھ نہیں ہیں، پہلے سے بنی ہوئی چیزوں کو ایک تناسب کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ایک نئی چیز بن جاتی ہے۔ ہم نے لوہے کو، لکڑی کو اور فائبر کو اور تاروں کو اور کاپر کو، ساری چیزوں کو جوڑا اور ہم نے ہوائی جہاز بنا لیا۔ ہم نے بنایا کچھ نہیں بلکہ کیا کیا؟ جوڑا ہے۔ تو ہم جوڑنے والے ہیں، ہم مؤلف ہیں، جوڑنے والے ہیں، ہم بنانے والے نہیں ہیں، ہم خالق نہیں ہیں۔ ہم خالق نہیں ہیں، خالق تو وہ ہے جو بنا کے فارغ ہو چکا۔ اب ہمیں وہ سجاتا ہے کہ اس کو ایسے کر لو تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کر لو تو ایسے ہو جائے گا، تو ہم چیزوں کو جوڑنے والے ہیں۔ تو یہ سارے عوامل اور یہ ساری چیزیں جن سے آج کا انسان خلا میں جاتا اور آتا ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت بھی موجود تھیں، لیکن انسان کو انہیں جوڑنے کا ہنر نہیں آتا تھا۔ آہستہ آہستہ جوڑنے کا ہنر سیکھا تو اللہ رب العالمین جس کی قدرت بے مثل بے مثال ہے، اس کے سامنے قیامت تک کے احوال ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے کہ یہ سارے اسباب مہیا کر کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے جائے اور واپس بھی لا دے۔ تو 4 اعتراض تو اس سے رفع ہو جاتے ہیں۔ زمین کی کشش کا، اس سے نکلنا بھی ممکن، گرمی سردی کا بھی، اور اسی طرح جو ہے بے وزن ہو جانا۔ لیکن 5واں جو اعتراض ہے اس کو وہ بڑا مضبوط اعتراض شمار کیا جاتا ہے کہ ایک لمحے کے اندر ہزاروں سال کا سفر کر کے کیسے واپس آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحے کے اندر ہزاروں سال کا سفر کر کے واپس آ گئے، اور بستر بھی گرم تھا اور پانی بھی چل رہا تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ بہت آسان سی بات یہ ہے، بہت آسان سا مشاہدہ ہے۔ پہلے آپ ایک منظر کو سمجھیے تو پھر اس اعتراض کا جواب سمجھنا آسان ہوگا۔ آپ پیدل چل رہے ہیں، پیدل چلنے والے انسان کی رفتار جو ہے وہ میکسیمم 10 کلومیٹر سے 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہوتی ہے۔ آہستہ چلے، تیز چلے، پیدل چلنے والے کی رفتار یہ ہوتی ہے۔ سائیکل پہ آ جائیں 10 کلومیٹر اور بڑھ جائے گا، موٹر سائیکل پہ آ جائیں تو 60-70 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چل جائیں گے، اور ٹرین پہ بیٹھ جائیے تو ٹرین کی اوسط رفتار 120 کلومیٹر ہوتی ہے، زیادہ بھی چلتی ہے اس سے اور کم بھی چلتی ہے۔ 120 کلومیٹر کی رفتار سے ٹرین چل رہی ہے، اور ہوائی جہاز 650 کلومیٹر کی رفتار سے اوسط اڑتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک، یہ سارے سفر کے ذرائع ہمارے پاس آ گئے۔ اب ہم یہاں سے جائیں گے لاہور، تو اب جو لوگ چھوٹی گاڑی پہ جا رہے ہیں وہ مثال کے طور پہ 30 گھنٹے میں پہنچ رہے، جو ٹرین پہ جا رہے ہیں وہ 20 گھنٹے میں پہنچ رہے، اور جو ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں وہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ رہے۔ فاصلہ تو کم نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ کسی کے لیے سمیٹ گیا اور کسی کے لیے پھیل گیا۔ زمین تو سمیٹ نہیں دی گئی، کپڑے کی طرح سمیٹ دیا گیا اس کو، نہیں، زمین تو وہی ہے، وہی 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن رفتار کے بڑھنے سے وقت کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کی رفتار اگر بڑھ جائے تو اس کے لیے وقت کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے اگر کوئی چلا ہے تو وہ 1200 کلومیٹر کا فاصلہ 10 گھنٹے میں طے کر لے گا، لیکن
یہی شخص جب 600-700 کلومیٹر کی رفتار سے چلا ہے تو وہ 1.5-2 گھنٹے میں اس فاصلے کو طے کر لے گا. تو رفتار کے اضافے سے وقت کی رفتار کم ہو جاتی ہے. اس کے حق میں وقت کی رفتار کم ہو جاتی ہے. ایک عام طور پہ لوگ جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ, کبھی کوئی تیز آگے نکل جاتا ہے, کبھی کوئی پیچھے رہ جاتا ہے, تو فاصلہ تو دونوں کے لیے ایک ہے. جس نے رفتار کو بڑھایا اس کا وقت کم ہو گیا, جس نے رفتار کو گھٹایا اس کا وقت بڑھ گیا. ایک سیدھی سی بات. تو جتنی زیادہ رفتار سے کسی سفر کو طے کیا جائے گا اتنی ہی زیادہ ہمارے لیے وقت کا خرچ کم ہوگا. یہ ایک آسان سی عام مشاہدے کی بات. اس کائنات میں اب تک کے دریافت ہونے والی چیزوں میں سب سے زیادہ تیز رفتار چیز کیا ہے؟ وہ ہے روشنی. روشنی سے زیادہ, لائٹ سے زیادہ تیز رفتار چیز اب تک کوئی دریافت نہیں ہو سکی ہے. روشنی کی رفتار تو 7ویں-8ویں کلاس کے بچے بھی پڑھتے ہیں. روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ روشنی کی رفتار. اس سے زیادہ تیز رفتار چیز اب تک دریافت نہیں ہو سکی ہے. جب سورج سے روشنی چلتی ہے اور ہماری زمین تک پہنچتی ہے تو 8 منٹ 20 سیکنڈ کے بعد پہنچتی ہے. یعنی ابھی جو ہم سورج کو دیکھیں گے تو وہ 8 منٹ 20 سیکنڈ پہلے کا سورج ہے, اور سورج جس وقت غروب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 8 منٹ 20 سیکنڈ پہلے غروب ہو گیا, لیکن چونکہ اس سے روشنی ہم تک 8 منٹ کے بعد پہنچ رہی ہے تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہر وہ چیز جو ہمیں دکھتی ہے وہ مرہون منت ہے کس کی؟ روشنی کی. جو چیز روشنی میں آتی ہے, جو چیز لائٹ میں آتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے, جو روشنی میں نہیں ہوتی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. یہ روشنی کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے. یہ روشنی اللہ کا امر ہے. اسی سے ساری کائنات کی رنگینیاں قائم ہیں. اگر روشنی نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سرخ رنگ کون سا ہے اور سبز رنگ کون سا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انسان کیسے دکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ چوپائے کیسے دکھتے ہیں. یہ سب کا سب جو ہے اس کائنات سجی ہوئی ہے, یہ اللہ کے نور سے سجی ہوئی ہے. یہی مفہوم اس آیت کا ہے, اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمانوں کا نور. تو اب اگر اس زمانے کی مادہ پرست سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ اگر کسی چیز کو روشنی کی رفتار حاصل ہو جائے, کسی سواری کو, کسی جہاز کو, کسی چیز کو روشنی کی رفتار حاصل ہو جائے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے. کسی چیز کو اگر روشنی کی رفتار حاصل ہو جائے اس کے لیے وقت رک جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس پہ سوار ہو کے گئے تھے؟ براق پہ. براق برق سے نکلا ہے. برق بجلی کی چمک کو کہتے ہیں. براق برق سے نکلا ہے. برق بجلی کی چمک کو کہتے ہیں. بجلی کی چمک کو عربی میں برق, بجلی کی کڑک کو عربی میں رعد, اور بجلی کے گرنے کو صاعقہ کہتے ہیں. تو برق سے نکلا. تو برق کیا ہے؟ روشنی. برق کیا ہے؟ روشنی. تو وہ روشنی کی رفتار سے چلنے والی سواری جو اس کے نام سے ظاہر ہے, جب اس سواری پہ چلے تو آج کی سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ اگر کسی جسم نے, کسی آبجیکٹ نے, کسی سواری نے روشنی کی رفتار حاصل کر لی تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا, رک جائے گا, اس کے لیے وقت آگے نہیں بڑھے گا. چلیے اس کو اور آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے 6 فٹ کا عرصہ ہے. اب ایک چونٹی یہاں سے لے کر یہاں نیچے تک چلے گی, اوپر سے لے کے نیچے تک اگر چونٹی چلے گی تو اس کو 1 منٹ لگے گا پہنچنے میں. 1 منٹ لگے گا. اب ادھر سے ایک چونٹی چلی ہے, وہ آدھے تک پہنچی ہے, 3 فٹ تک پہنچی ہے, تو آدھے منٹ میں پہنچ گئی. 1/4 تک پہنچ گئی 15 سیکنڈ میں, ایک 3/4 تک پہنچ گئی 45 سیکنڈ میں, اور ایک آخر تک پہنچ گئی 1 منٹ میں. یہ 4 چونٹیاں 4 جگہ پر موجود ہیں. آپ نے ان کو نہیں چھیڑا, آپ نے ایک 5ویں چونٹی کو یہاں سے اٹھایا اور یہاں پہ رکھ دیا. 1 سیکنڈ سے کم میں, 1 سیکنڈ سے کم میں آپ نے اس کو نیچے پہنچا دیا. رفتار کے بڑھنے سے وقت آہستہ ہو گیا.
رفتار بڑھ گئی, خود چل کے جائے تو 1 منٹ لگے گا, لیکن رفتار بڑھ گئی تو وقت اس کے لیے کیا ہو گیا, تھم گیا. تو یہی ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے واقعے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور آپ علیہ کائنات اپنی جگہ چلتی رہی, لیکن آپ علیہ السلام کو براق کی رفتار حاصل ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی تشریف لے گئے, پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے, انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور مختلف مقداریں جو وقت کی آتی ہیں کہ اتنے سال کا عرصہ لگا, اتنے سال کا عرصہ, اتنے سال کا, وہ ساری مقداریں ممکن ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس زمین پر وقت کا 1 لمحہ گزرا تھا بس, اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے جو ہے وہ چیزوں سے ہو کے تشریف لے. یہ تو ہو گیا اعتراض کا جواب. اگلی بات یہ ہے کہ معراج کا واقعہ کون سی تاریخ کو ہوا؟ غالب چونکہ مشہور یہ ہے کہ رجب کی 27ویں شب کو ہوا, 27 رجب کو ہوا, مشہور یہ ہے. لیکن 27 رجب کو معراج کا واقعہ ہونا کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے. معراج کے واقعے کا ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے, تاریخ کا تعین نہیں ہے. اور حتیٰ کہ محققین یہ لکھتے ہیں کہ معراج کے واقعے میں مہینے کا بھی تعین نہیں ہے کہ رجب کے ہی مہینے میں ہوا. لیکن اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ معراج کا واقعہ رجب میں ہی ہوا, لیکن تاریخ کا کچھ پتہ نہیں. اب معراج کے واقعے سے منسوب کچھ بری رسومات ہمارے علاقوں میں جو مشہور ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ معراج کے لیے جو ہے وہ کچھ خاص طرح کی عبادات گھڑ لی ہیں کہ معراج کی رات کو اتنے رکعت نفل پڑھو اور پہلی رکعت میں 100 دفعہ قل واللہ پڑھو, دوسری رکعت میں 100 دفعہ فلاں پڑھو. دیکھیں اگر اس کو محض اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ لے, ممانعت نہیں ہے. لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ نہیں معراج کی رات آئے گی تو ہم یہ پڑھیں گے, تو اس سے پہلے تہجد نہیں پڑھنا ہے, اس سے پہلے اللہ کو راضی نہیں کرنا ہے کہ معراج کی رات میں ہی ہم نے جو ہے وہ تہجد میں تو لمبی رکعتیں پڑھنا ہے. اب عام طور پہ جو ہے وہ ساتھیوں کو 2 صورتیں, 4 صورتیں, 10 صورتیں, 15 صورتیں یاد ہوتی ہیں. اب اگر 10 صورتیں بھی آپ کو یاد ہیں تو تہجد کی آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو ہر رکعت میں الم تری کیف سے والناس تک پوری پڑھ لیجیے تاکہ رکعت لمبی ہو جائے. لمبی نماز پڑھنا, طویل قیام کرنا, طویل رکوع و سجدے کرنا نوافل میں یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو آپ جو ہے وہ معراج کی رات کے ساتھ کسی چیز کو خاص نہ کریں. دوسری بات ہے کہ معراج سے 1 دن پہلے یا معراج والے دن لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیں معراج کی نسبت سے کوئی روزہ ثابت نہیں ہے. معراج کی نسبت سے کہ معراج کی رات کے بعد والا دن یا معراج کی رات سے پہلے والا دن, اس دن جو ہے روزہ رکھنا چاہیے, ایسا کوئی روزہ ثابت نہیں ہے. ویسے ہی روزہ رکھنا ہے تو رکھیے, نفل روزہ ہر پیر کا ہر جمعرات کا رکھیے, کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس پیر و جمعرات کو عید و بقرعید کا دن نہ ہو, پورا سال آپ پیر و جمعرات کو روزہ رکھ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. پیر و جمعرات کی کسی کی ترتیب نہیں بنتی ہے تو وہ مہینے کے جو ہے وہ 3 دنوں کا 12, 13, 14 قمری چاند کے مہینوں کی تاریخ کے 12, 13, 14 کا روزہ رکھ لے. تو روزہ رکھنا معراج کی نسبت سے کچھ نہیں, ویسے ہی رکھنا ہے تو ویسے رکھیے, روزہ رکھ سکتے, روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے, یعنی روزے سے شیطان سے بچاؤ ہوتا ہے. فرمایا کہ جو نوجوان نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے, اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا, گنجائش نہیں ہے اور شہوت کا جوش ہے, تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے, کیونکہ یہ روزہ
اس کی شہوت کو توڑ دے گا۔ روزے کے بہت فضائل ہیں، آپ ہر مہینے کے 3 روزے رکھیے سنت نبوی سمجھ کے، اس سے زیادہ کا شوق ہے ہر ہفتے کے 2 روزے رکھیے پیر و جمعرات کا سنت نبوی سمجھ کے، شب برات اور شب معراج کے اس کے کوئی روزے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ خاص طور پہ ان دنوں میں روزہ رکھنا، اور اللہ معاف کرے ایسا ماحول ہو جاتا ہے روزہ رکھ کے، خصوصاً ہمارے اورنگی ٹاؤن شریف میں ایسا ماحول ہو جاتا ہے کہ گویا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اور کوئی اگر کھاتا ہوا نظر آتا ہے تو لوگ بولتے ہیں روزہ نہیں رکھا تم نے روزہ نہیں رکھا۔ ایسا نہیں، جو چیز واجب نہیں ہے اس کو واجب کے درجے میں نہ لائیں، جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی اس کو فرض کے درجے میں نہ لائیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے روزہ اس کو نہ چھیڑے، بحث نہ کریں اس سے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کو برا بھی نہ کہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعتدال کے ساتھ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں حق پہچان کر اس کو سمجھ کے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ معراج کے واقعے کی تفصیلات کیا ہیں، احادیث مبارکہ میں کیا ہے، اب تک تو ہم نے اس کا صرف تحقیقی جائزہ لیا، اب انشاءاللہ اس کی تفصیل اللہ نے زندگی صحت رکھی تو آئندہ جمعے کو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔